بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پہلگام حملے میں مارے جانے والے لیفٹیننٹ ونے نروال کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی اہلیہ ہمانشی نے بھارتی عوام سے ایک جذباتی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں یا کشمیریوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ہم امن چاہتے ہیں۔ ہمانشی نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس حملے میں ملوث ہیں انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ پہلگام حملے کے چند دن بعد بھارت کی کئی ریاستوں میں کشمیری طلباء اور مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس سلسلے میں مقبوضہ وادی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دیگر ریاستوں کے اپنے ہم منصبوں سے بات کرتے ہوئے کشمیری طلباء اور باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد عام کشمیریوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات پر کئی سماجی کارکنان نے تشویش کا بھی اظہار کیا۔ مارے جانے والے لیفٹیننٹ ونے نروال کی یوم پیدائش منانے کے لیے ان کے اہل خانہ نے مختلف سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر خون کے عطیات کیمپ کا بھی انعقاد کیا۔ اس تقریب کے دوران ان کی اہلیہ نے عوام سے کہا کہ وہ کشمیریوں اور مسلمانوں کو نشانہ نہ بنائیں بلکہ ان کے اصل مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے کی طرف توجہ دیں۔ دوستو یاد رہے کہ اس لڑکی کی شادی 19 اپریل کو ہوئی تھی، ٹھیک 3 دن کے بعد اس کے خاوند کو پہلگام حملے میں مار دیا گیا۔ سابق بنگلہ دیشی میجر جنرل ALM فضل الرحمان جو کہ نوبیل انعام یافتہ دوستو ڈاکٹر محمد یونس کے قریبی ساتھی تصور کیے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بنگلہ دیش کو بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے چائنا کے ساتھ عسکری تعاون کا آغاز ناگزیر ہو چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جنرل فضل الرحمان ماضی میں بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے سربراہ رہ چکے ہیں اور اس وقت نیشنل آزاد کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کو بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر قابض ہونا چاہیے۔ دوستو بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب بھارت کی ان 7 ریاستوں کو 7 سسٹرز کہا جاتا ہے اور ان کی سمندر تک رسائی بالکل بھی نہیں ہے۔ ان ریاستوں کو پانی تک رسائی بنگلہ دیش کے ذریعے ملتی ہے۔ پہلگام حملے کے تناظر میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو کی، جس دوران وزیر خارجہ نے اپنے بھارتی وزیر خارجہ کو ہدایت کی کہ ہر حال میں جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات فوری اٹھائے جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے حملے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرائے جانے کو مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بے بنیاد الزامات پر کان نہیں دھرے اور الٹا بھارتی وزیر خارجہ کو ہی کہہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدگی میں کمی لائیں۔ پہلگام حملے پر مودی سرکار کو اس محاذ پر بھی دوستو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا اور بھارتی وزیر خارجہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ پہلگام حملے پر آذربائیجان کا بھی پاکستان کے حق میں بیان سامنے آ گیا۔ آذر وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پہلگام حملے کی تحقیقات کی جائے، کسی پر الزام لگانے کی بجائے اس کی تحقیقات کی جائے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر ہمیں تشویش ہے، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔ آذربائیجان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ تنازع کا حل یعنی کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی نکالا جائے۔ بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا نے پاکستانی فضائی حدود بند ہونے پر نقصان کی تلافی کے لیے دوستو بھارتی حکومت کو مودی کو خط لکھ دیا۔
خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی پابندی 1 سال رہی تو ایئر لائن کو $60 کروڑ نقصان ہوگا۔ ایئر انڈیا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی جائے۔ ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے اقتصادی نقصان کے تناسب سے بھی سبسڈی ماڈل کے لیے کہا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا سمیت دیگر بھارتی ایئر لائنز کو طویل سفر کے باعث زیادہ اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں اور مسافروں کو بھی تاخیر کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ صرف ایئر انڈیا کو $60 کروڑ کا نقصان ہوگا، باقیوں کو کتنا ہوگا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا کو روزانہ 20 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہوتا ہے۔ شمالی امریکہ، یورپ، برطانیہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے بھارتی طیارے طویل راستے اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز کی پروازوں کے دورانیے میں 2 سے 4 گھنٹے کا اضافہ ہوا ہے۔ اخراجات میں اضافے کے علاوہ بھارتی ایئر لائن کے عملے کو ڈیوٹی ٹائم میں اضافے اور آرام میں کمی کی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا لکھنا ہے کہ ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا ہے کہ پہلگام کے مشہور سیاحتی مقام بیسن پر سیاحوں کی حفاظت کے لیے کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود کیوں نہیں تھا۔ جس پارک میں اتنے زیادہ سیاح آتے ہوں وہاں CCTV کیمرے کیوں نہیں تھے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کشمیر کے عوامی مقامات پر بھارتی فوجی تعیناتی دیکھی گئی ہے، پہلگام میں سیکیورٹی نہ ہونا باعث حیرت ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ حملے کے چند ہی گھنٹوں بعد حملہ آوروں کے نام کیسے پولیس کو مل گئے۔ پہلے تو سیکیورٹی کو وہاں پہنچنے میں بہت وقت لگا، پھر دوسری جانب چند ہی گھنٹوں میں ان کے پاس حملہ آوروں کی تصاویر تک موجود تھی، وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ اب تک کی بھارتی تحقیقات قابل اعتبار نہیں لگتی۔ بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں کو گھروں کو بارود سے اڑا دیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں دوستو بھارتی افواج کے مظالم تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اور پہلگام حملے کے بعد پلوامہ میں ظلم کی نئی داستان رقم کی جا رہی ہے، جہاں بھارتی فوج نے کشمیریوں کے گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ متاثرہ خاندان کی ایک خاتون کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی کی شادی صرف 10 دن بعد ہونے والی تھی۔ دنیا اس تباہی کو دیکھے جس کا ہم کشمیری سامنا کر رہے ہیں۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ہمارے گھروں کو اسی طرح تباہ کیا جا رہا ہے جیسے اسرائیلی فوج فلسطین میں کرتی ہے۔ تباہ شدہ گھر کے ایک بزرگ کا کہنا تھا کہ شام 7 بجے بھارتی فوج نے آ کر گھر خالی کرنے کو کہا۔ انہیں مسجد میں رات 10 بجے تک قید رکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے ان کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہمیں آدھی رات کو چھوڑا گیا تو گھر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہم بے گناہوں پر بھارتی فوج کا یہ ظلم ہے۔ اسی طرح دوستو محلے کی ایک اور خاتون کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ زلزلے جیسا لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی حالت غیر ہو گئی اور 15 دیگر گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ انڈین انٹیلیجنس را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے بھی پہلگام حملے میں دوستو ناقص سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ ایک برطانوی نشریاتی اداروں کو انٹرویو میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلگام کا واقعہ ناقص سیکیورٹی کے باعث پیش آیا، حملے کو نہ روک پانا مکمل ناکامی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اب جنگ کا مطلب نیوکلیئر ایٹمی جنگ ہے، جو آخری اور بدترین آپشن ہے، لیکن میرے خیال میں جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان پر حملے کا بے بنیاد الزام عائد کرنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ثبوت فراہم کرنے سے یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر پھیل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے میں کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن کشمیری مسلمانوں پر بھارت میں تشدد کرنا غلط ہے۔ بھارتی ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت کا دوستو یہ بیان پہلگام حملے کی ناکامی کو
ظاہر کرتا ہے، سیکیورٹی ناکامی کو ظاہر کر رہا ہے۔ انڈین دفاعی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ بی جے پی نے اپنے ہر دور اقتدار میں ایسے حملے کر کے انتہا پسند ہندوؤں کو اکسا کر سیاسی فائدے حاصل کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک بھارتی صحافی مقبوضہ وادی کی 2 خواتین کو پہلگام واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم پورے انڈیا کے لوگ اب ایک ہیں۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ خواتین صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کشمیریوں کا ہے جبکہ بھارت بھارتیوں کا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں مقبوضہ وادی کی خواتین نے کشمیر کو بھارت کا حصہ ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ خواتین کے جواب پر ویڈیو میں موجود بھارتی صحافی کہتا ہے کہ کشمیر اور بھارت ایک ہے، مگر خواتین یہ ماننے سے انکار کر دیتی ہیں۔ بعد میں بھارتی صحافی نے خواتین سے کہا کہ کشمیر الگ نہیں ہے اور آپ بھارت ماتا کیجئے کا نعرہ لگائیں، مگر خواتین یہ نعرہ لگانے سے بھی انکار کر دیتی ہیں۔ مقبوضہ وادی کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے بھی پہلگام واقعہ کا ذمہ دار مودی کو قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کی غفلت اور لاپرواہی پہلگام واقعے میں کار فرما ہے۔ پہلگام حملے پر مودی سے جواب دہی ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بی جے پی قومی سلامتی کو اپنے سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی کے رہنما فاروق عبداللہ نے بھی بھارت میں دہائیوں سے مقیم پاکستانیوں کی بے دخلی کو غیر انسانی قرار دیا ہے۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ بھارت میں پاکستانی 50 برسوں سے مقیم ہیں، انہیں ڈی پورٹ کرنا غیر انسانی اور نفرت کا باعث ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو قومی سلامتی کا مشیر جیسا کہ ہم جانتے ہیں مقرر کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ISI کے کسی حاضر سروس سربراہ کو مشیر قومی سلامتی جیسے اہم عہدے کا اضافی چارج دیا گیا ہو۔ ISI چیف کو قومی سلامتی کے مشیر کا چارج اس لیے دیا گیا ہے کہ شاید پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کی توقع ہو، لیکن اس پر حکومت کا کہنا ہے کہ چاہے جتنی بھی کشیدگی ہو بالآخر مذاکرات کا راستہ ہی اپنایا جاتا ہے، تاہم ISI کے سربراہ کو مشیر برائے قومی سلامتی کا اضافی چارج دینے کا انڈیا کے ساتھ مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک جب مشکل صورتحال سے گزر رہا ہو تو کسی سیولین یا سیاستدان کے مقابلے میں ایسے شخص کو قومی سلامتی کا چارج دینا بہتر ہوتا ہے جسے مشکل حالات سے بہتر انداز میں نمٹنے کا پہلے سے تجربہ ہو۔ پاکستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں اس تعیناتی کو اس وقت بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اور اس تعیناتی اس کی ٹائمنگ اور مقاصد پر بحث زور پکڑ رہی ہے۔ پاکستانی سابق فوجی افسران کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب انڈیا کے ساتھ تناؤ کا ماحول ہے، DGSI کی بطور مشیر قومی سلامتی مشیر تعیناتی ایک اچھی حکمت عملی ہے جو بحرانی کیفیت سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی، اور ان کا خیال ہے کہ شاید یہ انڈین قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے ساتھ رابطہ چینل کھولنے کا امکان پیدا کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کا تعلق ایک عسکری خاندان سے ہے اور ان کے والد لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک 90 کی دہائی کے اوائل میں راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ کسی بھی ملک میں مشیر قومی سلامتی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اور اسے ملک کے سربراہ کی کان اور آنکھیں قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی اہم ذمہ داریوں میں ملک کی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اراکین کو ملک کی قومی سلامتی سے متعلق امور پر بریفنگ دینا، ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے متعلق تمام امور پر وزیر اعظم کو باقاعدگی سے مشورہ دینا، فوج اور سول حکومت کے درمیان ایک مسلسل رابطے کا کردار ادا کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دوروں کے دوران وزیر اعظم کو ذاتی طور پر خارجہ پالیسی کے کردار میں شامل کرنے کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانا بھی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو تمام اہم اور ضروری معلومات فراہم کی جائیں۔
باہر کے ملکوں میں سفارتی ملاقاتوں، دوروں اور گفت و شنید سے قبل انہیں بریف کیا جائے۔ قومی سلامتی کے مشیر کا سب سے اہم کردار فیصلہ سازی کے عمل کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ عہدہ سن 1970 کے قریب اس وقت کے فوجی صدر یحییٰ خان نے تخلیق کیا تھا اور پاکستان کے پہلے مشیر قومی سلامتی میجر جنرل غلام عمر تھے۔ اس کے بعد ٹکا خان کو بھی قومی سلامتی کا مشیر بنایا گیا، پھر یہ ذمہ داری غلام حسن خان کو دی گئی۔ سرتاج عزیز نے بھی 2013 میں 2015 تک یہ عہدہ سنبھالا۔ یہ ذمہ داری سابق فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی کو بھی دی گئی۔ 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں ڈاکٹر معید یوسف کو مشیر قومی سلامتی امور مقرر کیا گیا۔ مشیر قومی سلامتی کے معاملات میں دوستو ایک طرح سے سیکیورٹی معاملات میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اور وہ نہ صرف عسکری اور سول قیادت کے درمیان رابطے کا چینل ہوتا ہے بلکہ دوسرے فریقوں کے ساتھ بھی رابطوں میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس تعیناتی میں اہم یہ ہے کہ انڈیا کے پاس اجیت ڈوول کی صورت میں ایک با اختیار، طاقتور اور انٹیلیجنس کو جاننے اور وزیر اعظم کے قریب سمجھے جانے والے مشیر قومی سلامتی موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس یہ عہدہ دوستو گزشتہ چند برسوں سے خالی پڑا تھا۔ اب DGISI کو یہ عہدہ دینے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سے طاقتور کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو جب دو با اختیار افراد یہ عہدہ رکھیں گے تو دونوں جانب بات چیت کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ اگرچہ انڈیا کی جانب سے جنگی جنون کم ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا، تاہم اگلے کچھ دنوں میں کوئی بھی رابطے کا چینل کھلے گا تو اس میں دونوں طرف سے قومی سلامتی کے مشیروں کا خاص کردار ہوگا۔ جیسا کہ دوستو انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کا بیک گراؤنڈ بھی انٹیلیجنس سے ہے، ایسے میں ان کی تعیناتی کے بعد دونوں عہدوں میں توازن برابر ہوا ہے اور یہ بہتر طور پر رابطہ چینلز قائم کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم کو یہ عہدہ دینے سے ہم نے انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر انڈیا سے بات چیت یا رابطہ کاری کا کوئی چینل کھلا تو جب وہ کوئی بات کریں گے تو اس میں پورے نظام کا وزن ہوگا۔ یہ پاکستان کی جانب سے بڑا اہم اور مثبت پیغام کیا ہے، مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کی طرف سے دوستو اس کا جواب آتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔